گزشتہ دنوں میں چائنا کے اندر ایک وائرس جسے کرونا وائرس کہا گیا، اس کا نام دیا گیا، یہ ایک ایسی وبا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ جانیں گئیں اور کئی لوگ اس کے اندر مبتلا ہوئے۔ اس حوالے سے گزشتہ 10 سے 15 دنوں کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس موضوع کے اوپر بحث کرنا شروع کی ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے بندے کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اور اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بیماری جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، تو اس کی بعض لوگ حکمت نہ سمجھ سکے یا ان کا شرح صدر اتنا نہیں تھا، تو ان میں سے اکثر لوگ جو اس حدیث کو جانتے ہیں، جنہوں نے ان کو پڑھا، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ وبائی مرض ہوتا ہی نہیں، یعنی ایک بیماری دوسرے بندے کو لگ ہی نہیں سکتی۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا کہ یہ حدیث سائنس کے خلاف ہے۔ اب چونکہ یہ سائنس کے خلاف ہے اور شواہد یہ بتاتے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے بندے کو لگ جاتی، اگر آپ کسی بھی کلینک کے اندر جائیں گے تو وہاں موسمی جو امراض ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اب جو ہے یہ ایک وائرس آ گیا ہے، اس وائرس کے نزلہ زکام ہو رہا ہے، تو اس کی احتیاطی تدابیر جو ہے کلینکس پر وہ باقاعدہ کمپنیز کی طرف سے ایسے اشتہار ہوتے ہیں، اس کے اوپر دوائیوں کے نام بھی ہوں گے اور ساتھ وہ احتیاطی تدابیر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ دو قسم کی رائے ہے، بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ بیماری متعدی ہوتی نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث بھی غور طلب ہے، اور ایک بیماری کا ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف چلا جانا یہ بھی بات غور طلب ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھے کہ وہ حدیث کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حام، اور ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، یعنی 4 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور ایک حدیث کے اندر 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، لا عدوى۔ دوسری چیز بیان فرمائی ولا سفر، اور یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ ولا حامہ، اور الو کے بولنے کے اندر بھی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، قبل اس کے کہ یہ حدیث سمجھی جائے کہ جس میں آپ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، تھوڑا سا اس چیز کی ضرورت ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں ان 3 یا 4 چیزوں کی اہمیت کیا تھی، ان کا معاشرہ ان 4 چیزوں کو جانتا کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے بندے کو، دوسرے سے تیسرے بندے کو، تیسرے سے چوتھے بندے کو لگتی، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ دوسرا عقیدہ سفر کے مہینے کے متعلق یہ تھا کہ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتے تھے کہ نحوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سفر نہ کرو۔ اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سفر کے مہینے کے متعلق عجیب عجیب سے آپ کو قصے سناتے ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ جب کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ الو کا روپ اختیار کر کے بھٹکتی رہتی ہے جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ جب اس کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے گا تو پھر اس کی روح کو سکون مل جائے۔ اب یہ باقاعدہ ان کا عقیدہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام باتوں کی نفی کی ہے۔ اصل میں جو سب سے پہلی بات بیان فرمائی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔
انسان کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو بیماری ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور اس بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ نہیں سکتی. چنانچہ یہ جب حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بیماری جو ہے متعدی نہیں ہوتی، تو ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی اونٹ کو خارش کا مرض ہو جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی مرض وبا پھیلتی ہے، پھوٹتی ہے، تو اس ایک سے دوسرا جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرا بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی. تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا فمن عاد الاول، اچھا اگر پہلے سے دوسرے کو لگتی ہے تو یہ بتاؤ پہلے کو بیماری کس سے لگتی ہے؟ بھئی اگر یہ بیماری ہے ہی متعدی، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تو پہلے کو بھی تو بیماری لگی نا. فمن عاد الاول، پہلے کو کس نے لگائی؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. دوسری طرف ہے احتیاطی تدابیر. ایک ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ مجھے فلاں سے بیماری لگ گئی، یہ کفر ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ فلاں بیمار تھا، اس کی وجہ سے مجھے لگ گئی، اس کو لگی تھی تو مجھے لگی، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی اس طرح کے مریض کے پاس جانا جن کے متعلق ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں احتیاطی تدابیر. احتیاطی تدابیر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کہا. چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح، آپ نے فرمایا کہ صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں سے دور رکھو. یہ احتیاطی تدابیر کہ اگر ایک اونٹ بیمار ہے، آپ کو پتہ لگ گیا، تو اس سے صحت مند اونٹ کو دور رکھو. یہ نہیں کہ بیمار ہے چلو جی اس کے پاس اس صحت مند کو بھی لگا دو، یہ بیماری اس سے اس کو لگ سکتی ہے. اور جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع فرمایا، ایک بیماری متعدی نہیں، دوسرا الو کا منحوس ہونا، اس کا جو ہے ایک روح بن جانا، سفر کا منحوس ہونا، اور چوتھی چیز ہے فال گیری. اس سے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرمایا، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، فرمایا کہ مجزوم یعنی جزام والا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کوڑ کا مرض، کوڑ کے مرض کے اندر کوئی مبتلا ہے، آپ نے فرمایا اس سے اس طرح بھاگو جیسے تم شہر سے بھاگتے ہو. اگر کسی شیر کو دیکھو تو شیر سے بندہ دیکھ کر کیسے دوڑتا، آپ نے فرمایا جیسے شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہو، ایسے ہی جزامی کوئی بندہ جو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہے اس سے اس طرح بھاگ جاؤ. یہ احتیاطی تدابیر. اب یہاں رک کر ایک آخری نقطہ سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی طور پر کسی بندے سے کسی بندے کو بیماری لگی، اور ایک ہے باقاعدہ وبائی مرض کسی علاقے کے اندر آ جانا جس سے پورا کا پورا علاقہ گر جائے. اس کے متعلق شریعت نے جو ہے وہ کیا بیان کیا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب یہ وائرس چائنا کے اندر آیا تو دنیا کے کئی ممالک نے اپنی جو پروازیں تھیں ان کو روک لیا چائنا کے اندر جانے کا. چائنا سے کوئی آئے تو اس کو اچھی طرح وہ چیک بھی کر رہے تھے. تو اس میں پاکستان کے کچھ طلبہ، تقریباً میں نے ایک رپورٹ کے اندر سنا کہ 2000 کے قریب کسی شہر کے اندر وہ پاکستانی طلبہ تھے، اور وہ شہر جو ہے وہ باقاعدہ اس وائرس کا شکار ہے. تو وہ جو طلبہ حضرات تھے ان کی ویڈیو آئی کہ ہمیں پاکستانی حکومت جو ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی، اور یہاں ہم پڑے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں. ان کی پریشانی اپنی جگہ پر ہے. اب یہاں یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ آیا ان کو وہاں سے نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، آیا ان کی مدد کے لیے وہاں جایا جائے یا نہ جایا جائے. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ بحث چل رہی تھی. شرعی نقطے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس قسم کے جو امراض ہیں یا اس قسم کی جو وبا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق مکمل ہمیں تعلیمات دی ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الطاعون، طاعون کے مرض کا باب. پھر اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت ساری احادیث کو لے کر آئے. لیکن ایک واقعہ بڑا قابل غور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام فتح ہو گیا تو عمر بن خطاب نے اپنے ساتھیوں کے اندر یہ اعلان کرایا کہ ہم ملک شام کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں ہم اپنے نئے مسلمان بھائیوں سے بھی ملیں گے اور جن ساتھیوں نے ان کو فتح کیا ہے ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ چنانچہ ایک دورے کے لیے حضرت عمر نکلے تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی تھی، اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے اور اسی طریقے سے تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ سینکڑوں کی تعداد کے اندر یہ مدینے سے نکلے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ بیچ راستے میں ملک شام سے یہ خبر آئی کہ شام کے اندر طاعون کا مرض پھیل چکا ہے اور اتنی کثرت سے پھیلا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پر لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو جب یہ بات پتہ لگی آپ بڑے پریشان ہوئے، مہاجرین، انصار، تابعین۔ حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا کہ وہاں اس طرح مرض پھیلا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، جائیں نہ جائیں، اس وقت ہمارے بھائی بڑی پریشانی کے اندر ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار نے عمر بن خطاب سے کہا کہ دیکھیے ہمارے بھائی جو ہے وہاں پر مصیبت کے اندر مبتلا ہے، ہم ایک اچھے دورے پر جا رہے تھے، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اور بعض مہاجرین انصار نے کہا کہ نہیں، جان بوجھ کر کنویں کے اندر چھلانگ لگانا یہ کہاں کی دانش مندی، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال یہ اختلاف تھا، حدیث کافی طویل ہے، اس میں حضرت عمر نے پھر مہاجرین سے علیحدہ مشورہ کیا، انصار سے علیحدہ کیا، بزرگوں سے کیا، لیکن بزرگوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ عمر بن خطاب نے یہ فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ بہرحال وہ فیصلہ ہوا، پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کا حضرت عمر سے تنازع ہو گیا۔ اچھا، بات بہت بڑھ گئی، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان تمام جتنی بھی یہ مشاورت ہوئی ہے اس کے اندر موجود نہیں تھے، بعد میں آئے اور جب دیکھا اتنا تنازع کھڑا ہو گیا تو انہوں نے پوری بات سنی۔ سننے کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی جو اس وقت حضرت عمر کے لیے تھی اور آج وہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی جب بھی اس قسم کی کنڈیشن کسی علاقے کے اندر ہو تو آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے طاعون کے مرض یا اس قسم کی جو وبائی مرض ہوتا ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، کہ جب تم کسی ایسی زمین کے متعلق سنو کہ جہاں پر اس قسم کی وبا پھیل چکی ہے، فلا تقدموا علیہ، تو اس زمین کی طرف مت جاؤ، اس علاقے کی طرف سفر کرنا جائز نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چائنا کا جو بھی وہ علاقہ ہے جس علاقے کے اندر یہ مرض نکل گئے، وہاں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو اس طرف جانے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا، فلا تقدموا علیہ۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو وبائی مرض ہے یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور جہاں اللہ کا عذاب ہو ایک مومن بندے کو شیوا نہیں دیتا اللہ کے عذاب کی طرف جائے۔ زید بن عمر بن نفیل نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے عذاب سے تو بچنا ہے، اللہ کے غضب سے تو بچنا ہے، تو اللہ کے عذاب کی طرف جانا اللہ کے رسول علیہ السلام سے منع فرمایا۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہاں اللہ کا عذاب ہے، اگر وہاں کوئی مسلمان پھنسا ہوا ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے، وہ دین کے اوپر تھا، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے مرض کے اندر مبتلا ہو کر یا اس قسم کے وبائی مرض کے اندر مبتلا ہو کر اگر کوئی مومن بندہ فوت ہو جائے اس کو شہادت کا درجہ دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ صحیح العقیدہ ہے، مومن ہے، بد عقیدہ کے لیے عذاب ہے، اور مومن نے جب اس کو برداشت کیا تو اس کے لیے یہ شہادت کے درجے کے پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تقدموا علیہ، وہاں نہیں جانا۔ اور دوسری بات کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، اور اگر تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں وہ وبائی مرض پھوٹ گیا، پھیلنا شروع ہو گیا ہے، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کا کیا معنی ہے کہ جس شہر کے اندر، جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، اگر وہاں اس قسم کا کوئی مرض پھوٹ گیا تو پہلی چیز یہ ہے جو باہر والا ہے وہ یہاں نہیں آئے، اور دوسرا کام کیا ہے، جو اس شہر کے اندر ہے اس نے اس شہر کو چھوڑ کر باہر نہیں جانا، اور شاید اس کی حکمت
جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں میں سے ظاہری حکمت یہ ہے کہ اگر وہ شہر چھوڑ کر دوسرے علاقے کے اندر جائے گا تو وبائی مرض پھیلتا ہے، اس سے دوسرے لوگ بھی جو ہے مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کے اوپر صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اس میں لکھی ہے تو اس صبر پر، اس کے عقیدے کی وجہ سے، اس کے منہج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دے دے گا۔ اور اگر اس مرض کے اندر مبتلا ہو کر اس کی موت اللہ نے نہیں لکھی تو جس طریقے سے بندہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جڑتے ہیں، جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنے بڑے گناہ جڑیں گے، اس کا مطلب یہ ہے وہ وہاں موجود ہے اور وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہوا، جان نہیں گئی لیکن انشاءاللہ اس کے گناہ ضرور کم ہو جائے۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ جو بعض لوگ یا بعض ملک کبر کی وجہ سے، تکبر جن کو ہو جائے اور وہ سمجھے کہ بس ہم تو بڑی چیز ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسی بیماریوں کے اندر ان کو مبتلا کرتا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا چیز، اتنا ترقی یافتہ، لیکن ابھی تک اس کو اس کا علاج ہی نہیں ملا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نمرود کو اٹھا کر دیکھو، وہ بھی بڑا فرعون بنا ہوا تھا، بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا، اللہ نے کس مرض کے اندر مبتلا کیا؟ ایک مچھر نہیں سنبھال سکا۔ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا وہ ایک مچھر، جب اللہ تعالیٰ نے اس مچھر سے اس کو مرض لگایا تو اس مچھر کا وہ علاج نہیں کر پایا تھا۔ اور جس تخت کے اوپر بیٹھ کر لوگوں سے سجدے کروایا کرتا تھا، اب کوئی اگر اس سے ملنے آتا تو اس کے جوتے لگاتا تھا۔ اللہ نے اس کو اس طرح ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ مجموعی طور پر ملک کی سطح پر، شہر کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو انفرادی طور پر بھی سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک بندے کے اندر انفرادی طور پر انانیت آ جائے، میں آ جائے، کبر آ جائے کہ بس میں ہی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ایسے ایسے مرضوں کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ بظاہر وہ